نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شان عم نوالہ کا فرمان ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے پر کر دوں گا۔ پر کا مطلب بھر دوں گا، غنا مالداری، اور تیری فقر کو زائل کر دوں گا۔ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تجھے مشاغل میں پھانس دوں گا۔ مشاغل مطلب مصروفیات، کبھی ایک پریشانی کبھی دوسری پریشانی، اور تیرا فقر زائل نہیں ہوگا، نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کی پوری توجہ اور آخری مقصد دنیا کمانا ہو، اسی کے لیے سفر کرتا ہو، اسی کا خیال دل میں رہتا ہو، تو حق تعالی شانو فقر و فاقہ کا خوف اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آج کل دیکھیں ہر لوگ پریشان ہیں، کیوں؟ دنیا کی فکر کر رہے ہیں۔ آخرت کی فکر کرو گی تو یہ پریشانی آپس میں نہیں ہوگی، اور اس کے اوقات کو اسی فکر و تردد میں پریشان کر دیتے ہیں، اور اسے ملتا ہے اتنا ہی جتنا کہ مقدر میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جس شخص کی توجہ اور حقیقی مقصد کیا ہو؟ آخرت ہو، اسی کے کاموں کے لیے سفر کرتا ہے، اسی کا خیال دل میں رہتا ہے، تو حق تعالی شان دنیا سے بے نیازی اور بے فکری اور استغناء اس کے سامنے کر دیتے ہیں، اس کے احوال کو مجتمع کر دیتے ہیں، مجتمع تو اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دنیا خود بخود ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ خود بخود ذلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز مقدر رہے گی وہ تو آ کر رہے گی۔ اس کے لیے بہت سے حدیث میں موضوع کو سوچا کہ روزی خود آدمی کو ایسے تلاش کرتی جیسے کہ موت آدمی کو کیا تلاش کرتی ہے۔ جب وہ خود اس کی تلاش میں ہے، اس کے پاس آنے پر مجبور ہے، اسی کی طرف استغنا ہے، تو بہرحال اس کے پاس آ کر رہے گی۔ اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی کہ خود اس کے پاس آئی اور یہ لاپرواہی برتے۔ کہتے ہیں جو لوگ آخرت والے ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کی چیزوں کو توجہ نہیں دیتے ہیں۔ دنیا تو ویسے بھی ذلیل آئے گی، یہ اس کی طرف کے التفات اور کیا پرواہی اور اس کی طرف فکر نہیں کرے گا، تو یہ خود بخود ذلیل ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وارد ہے کہ جو شخص اس چیز کی طلب میں لگ جائے جو حق تعالی شان کے پاس ہے، آسمان اس کا سایہ ہو، زمین اس کا بسترا ہو، دنیا کی کسی چیز کا اس کو فکر نہ ہو، تو ایسا شخص بغیر کھیتی کی روٹی کھائے گا، بغیر باغ لگائے پھل کھائے گا، اللہ پر اس کا توکل ہو، اس کی رضا کی جستجو میں لگا رہتا ہو، کوشش۔ اللہ جل شانہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو اس کی روزی کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ سب اس کو روزی پہنچانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اس کو حلال روزی پہنچاتے ہیں، میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں، اور بغیر حساب کے اپنی روزی پورا کر لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نے مسجد خیف منا کی مسجد میں وعظ فرمایا، نصیحت فرمائی۔ اس میں حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا مقصد دنیا بن جائے، حق تعالی شان اس کے احوال کو پریشانی اور منتشر کر دیتے ہیں۔ مطلب پریشانی حل نہیں ہوتی، ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی، ایک کے بعد دوسری، ایک کے بعد دوسری، ایسا۔ اور فقر کا خوف ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور دنیا تو جتنی مقدر ہے اس سے زیادہ ملتی نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے پیچھے پڑ جائے اس کا حق تعالی شان سے کوئی واسطہ نہیں، اور جس کو مسلمانوں کا ان کی بلائی خیر خواہی کا فکر نہ ہو اس کو مسلمان سے کوئی واسطہ نہیں، اور جو دنیاوی اغراض کے لیے اپنے آپ کو خوشی سے ذلیل کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ محض 4 پیسوں کے واسطے اور دنیاوی عارض کے لیے اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے ذلیل کرنا یقیناً اپنے قدر و قیمت کا ناپ پہچاننا ہے، اور اپنے کو ان بزرگوں کے نام کو دبا لگانے جن کی طرف اپنی نسبت ہے، اور سب سے اونچی نسبت فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونا ہے۔ آپ جھک گئے نا، آپ عالم ہو، حافظ ہو، آپ نے تمام عالموں کو ذلیل کر دیا، تمام حافظوں کو کیا کر دیا؟ ذلیل کر دیا۔ آپ کی نسبت ہے، نسبت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 4 چیز بدبختی کی علامت ہے۔ بدبخت نمبر 1 آنکھوں کا خوش ہونا۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنکھ کو نہ ٹپکے، مطلب جس کو رونا آتا ہی نہیں ہو،
دل سخت ہو. دوسرا دل کا سخت ہونا, ٹھیک ہے. تیسرا آرزو کا لمبا ہونا, کاش یہ ہو جائے, کاش یہ ہو جائے, کاش یہ ہو جائے, کاش یہ ہو جائے. اور چوتھا دنیا کی حرص, ٹھیک ہے, دنیا کی کیا کرنا, امید کرنا. تو ہمیں بھی چاہیے, دنیا کمانا یہ کوئی گناہ نہیں ہے. محنت کر, دل نہ لگا, محنت کرو لیکن دنیا سے دل مت لگا. دل لگانا صرف اللہ سے لگانا ہے. محنت کرو, جتنے ملے گا اس پر کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو راضی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا.